السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی تک ہم نے علماء سے اور مختلف لوگوں سے سنا کہ قادیانیز آر ناٹ سنسیئر ود اسلام۔ ظاہر ہے if someone is نان مسلم تو وہ کس طرح سنسیئر ہوگا اسلام کے ساتھ۔ لیکن اب بات جب آتی ہے مائنورٹیز کی، there is no doubt in it کہ پاکستان میں we have to protect the basic rights of minorities، اور تمام مائنورٹیز کا احترام کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ لیکن ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک جو بڑا میں نیوٹرل انالیسس دوں گا، کوئی ریجڈ یا ایکسٹریم پہ میں نہیں جا رہا۔ نیوٹرل انالیسس میں آپ کو بہت تاریخی حوالوں سے بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، جہاں تک میں نے ریسرچ کی، جہاں تک میں نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، تو قادیانیز آر ایون ناٹ سنسیئر ود پاکستان۔ جو بھی قادیانیز who were at the helm of affairs یا who were the main stakeholders، آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں۔ the first foreign minister of پاکستان ظفر اللہ، جسے سر کا خطاب دیا گیا، سر ظفر اللہ، that bastard was a Qadiani. And why I'd use the terminology of bastard, the reason behind it is کہ number one, Dad Zafarullah went on the funeral prayer of قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, but he didn't offer it. جنازے میں گئے قائد اعظم کے، لیکن جنازہ ادا نہیں کیا۔ Someone asked him a question کہ بھئی جنازہ کیوں نہیں ادا کیا؟ تو اس نے کہا جو جنازہ پڑھا رہا ہے یعنی علامہ شبیر احمد عثمانی، اور جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے یعنی مسٹر جناح، میرے نزدیک یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ظفر اللہ جو فارن منسٹر تھا، اسے پوچھا گیا بھئی یہ کیسے مسلمان نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ اس لیے مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، لہٰذا قادیانیوں کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے، نعوذ باللہ، وہ اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ وجہ تھی، اور انفارچونیٹلی ہی واز دا فرسٹ فارن منسٹر۔ دین وٹ ہیپنڈ کہ اسد اللہ واز دا پرسن جس کو ایک یہودی تھا، ہی ہیڈ کنورٹڈ ٹو اسلام، اور اس کے بعد ہی بیسیکلی کیم فرام پیلسٹائن، تو وہ عربی بھی جانتا تھا، وہ اردو بھی جانتا تھا، انگریزی بھی جانتا تھا، تو ایک ویل ایجوکیٹڈ پرسن تھا۔ تو قائد اعظم نے اس کی ڈیوٹی لگائی اسد اللہ کی کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ پاکستان میں اسلامک کریکولم جو ہے وہ آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہے۔ واٹ ہیپنڈ کہ مطلب اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ کسی عالم دین کو بھی کہہ سکتے تھے، کسی اور کو بھی کہہ سکتے تھے، کسی اور پڑھا لکھا شخص کے کم ہو گئے تھے، اسد اللہ کو ہی کیوں کہا؟ قائد اعظم نے ایکچولی کہا اس لیے کہ ایک تو وہ تینوں زبانوں پہ عبور حاصل رکھتا تھا، پھر انٹرنیشنل افیئر سے بخوبی آگاہ تھا، پھر مختلف ملکوں کا اس نے وزٹ کیا ہوا تھا، صحافی بھی رہا، تو وہ ہر اسپیکٹ سے ایک بہتر طریقے سے نصاب تعلیم بنا سکتا تھا، ایک معتدل قسم کا اسلامک کریکولم انٹروڈیوس کرا سکتا تھا اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز لیول پہ، جس کی ڈیوٹی قائد اعظم نے لگائی۔ اب ہوا کیا کہ ایک بندہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، وہیں پلا بڑا ہوتا ہے، تو اسے شاید اتنا زیادہ علم نہ ہو اسلام کے بارے میں جتنا ایک بندہ نان مسلم اور پھر وہ اسلام کنورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ جب نان مسلم ہوتا ہے اور جب اسلام میں آتا ہے تو اسلام کو ریسرچ کرتا ہے، پہلے اسلام کے بارے میں پڑھتا ہے، اسلام کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر اسے اپنے ریلیجن سے کمپیئر کرتا ہے، اور جب اسے اسلام اپنے ریلیجن پہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، تو وہ اپنا ریلیجن کو چھوڑ کے اسلام میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم نے اسد اللہ کی ذمہ داری لگائی۔ واٹ اسد اللہ ڈیڈ کہ اس نے شروع کر دیا اسلامک کریکولم لکھنا تمام کلاسز کے لیے، اور قائد اعظم سے 1-2 سال کا ٹائم مانگا۔ قائد اعظم کا انتقال ہو گیا، لیاقت علی خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئے، اور جو ظفر اللہ تھا وہ فارن منسٹر ہی تھا۔ اب ظفر اللہ کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ اسد اللہ صاحب تو اسلامک کریکولم کو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں، تو ہم لوگ تو کافر قرار دے دیے جائیں گے، وہ اس لیے کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا ختم نبوت کے بارے میں حقیقی معنوں میں، کیونکہ کافی ایسے لوگ ہیں جنہیں وہی اسلام پتہ ہوتا ہے جو انہیں گھر میں 2-3 کلمے یاد کرا دیے جاتے ہیں، اسکول میں اس طرح پڑھایا نہیں جاتا، اور جمعے کے دن وہ صرف مسجد جاتے ہیں، اور مسجد میں بھی وہ اس وقت جاتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوئی بھی ہوتی ہے، تو اتنا انہیں پتہ نہیں ہوتا، بیسکس کا ہی پتہ ہوتا ہے، ان بیسکس میں انہیں ختم نبوت کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا صحیح معنوں میں۔ تو اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں حقائق لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں، تو اس نے اسد اللہ صاحب کو ریکمینڈ کیا
جا کے وزیر اعظم سے لیاقت علی خان سے ملے کہ خلیجی ریاستیں عرب کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، ہماری فارن پالیسی اسٹرانگ ہونی چاہیے، لہٰذا ایسے شخص کو وہاں بھیجا جائے جو کہ عربی لکھنا اور بولنا جانتا اور سمجھتا بھی ہو، لہٰذا وہ ان سے اچھا کمیونیکیٹ کر لے گا۔ لیاقت علی خان نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، بتاؤ کون بندہ ہے ایسا؟ تو ظفر اللہ نے کہا کہ اسد اللہ ایسا شخص ہے جسے بھیجا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھیج دو۔ اسد اللہ کا نوٹیفیکیشن آ گیا کہ تم جاؤ باہر خلیجی ریاستوں میں۔ اب ہوا کیا کہ اسد اللہ تو رونے لگ گیا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے ساتھ، یہ پاکستان کی جو نسلیں وہ ضائع ہو جائیں گی، میں کوئی نہیں جا رہا، تو مجھے وزیر اعظم سے ملنا ہے، مجھے اس سے ملاقات کراؤ، میں انہیں کنونس کروں کہ بھئی پاکستان کو میری ضرورت ہے، اس میں اسلامک کریکولم انٹروڈیوس نہ ہوا تو یہ تو وہی سارا یہودی اور نصرانی قسم کا نظام جو ہے وہ ہم پہ پھر انڈائریکٹلی جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا۔ تو ظفر اللہ جو فارن منسٹر تھا اس نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے کہ تم سے ملاقات کرے، لہٰذا تمہیں جانا ہوگا۔ اسد اللہ روتے روتے باہر گیا اور خلیجی ریاستوں میں سے کسی میں جا کے امبیسڈر لگ گئے، اور ان کے وہاں جہاز نے لینڈ کیا ہی نہیں تھا کہ اس سے پہلے ہی ان کی لائبریری کو آگ لگا دی گئی۔ اس طریقے سے وہ تمام ریکارڈز چل گئے اور پاکستان میں اسلامک نظامی تعلیم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرانے کا خواب دھرے کا دھرا رہ گیا، اور 70-72 سال گزر چکے ہیں، اب 2020 میں ہم ہیں، ابھی تک وہ نظام انٹروڈیوس نہ ہو سکا۔ پھر کیا ہوا کہ نوبل پیس پرائز دیا گیا ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کے معاملات میں، اور ہر اسکول کالج کے باہر ان کی تصویر لگائی جاتی ہے اور خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ اب شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ قادیانی تھا، اور ہم سے اکثر لوگ آ کے ٹانٹ کرتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ پاکستان کا مخلص تھا۔ میں نے کہا کیسے مخلص تھا؟ کہتا اسے نوبل پیس پرائز ملا۔ میں نے کہا نوبل پیس پرائز ملنا کیا مخلص ہونے کی دلیل ہے؟ کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا نوبل پیس پرائز تو ملالہ یوسفزئی صاحبہ کو بھی ملا، جن کا باپ یہ نعرہ لگاتا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، ہمارے جوان سرحدوں پہ شہادتیں دے رہے ہیں اور وہ ان جوانوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ملالہ کی تو حقیقت آپ سارے جانتے ہیں۔ پھر کہتا ہے نہیں یہ تو بہت سنسیئر ہے، نوبل پرائز جسے ملتا ہے اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوتا ہے؟ میں نے کہا نوبل پرائز تو برما کی وزیر اعظم کو بھی ملا، وہ تو دینا ہی امریکہ، برطانیہ یا اس طرح کے تمام جوئش لابی، یہ جتنی جوئش لابی ہوتی ہے یا زائنسٹ ہوتے ہیں ان لوگوں نے دینا ہوتا ہے، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس میں کون سی کوئی کامیابی والی بات ہے؟ نوبل پیس پرائز برما کی وزیر اعظم کو ملا، یا صدر تھی وہ جس نے مسلمان بہنوں بیٹیوں کی تکے بوٹیاں بنا دی تھیں، مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے درختوں سے لٹکایا گیا اور انہیں پھر زندہ جلا دیا گیا۔ یہ ویڈیوز کئی لوگوں کے سامنے سے گزری ہوں گی، اور ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی تھی جب یہ سارا کچھ دیکھتے تھے۔ میں نے کہا نوبل پیس پرائز از ناٹ این اچیومنٹ، یہ تو صرف اپنے وفاداروں کو دیا جاتا ہے، جس طرح 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اپنے وفاداروں کو انگریزوں نے زمینیں دیں، دستاریں دیں، انہیں نواب بٹیرہ بنا دیا، آج وہ ہم پہ مسلط ہیں۔ اینی ہاؤ ڈاکٹر عبدالسلام واز دا پرسن، جب 1973 کے آئین بنا، پھر 1974 7 سپتمبر کو قادیانیز ور ڈکلیئرڈ ایز اے نان مسلم مائنورٹی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے کہا کہ میں پاکستان جیسے ملک میں دفن نہیں ہونا چاہتا، مجھے انڈیا میں جا کے قادیان میں دفنایا جائے، لیکن خیر انڈیا نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا۔ ادھر آ کے مردور جو ہے وہ ربوہ میں جو قادیانیوں کے شہر تھا، قادیانیوں کی اکثریت جہاں پر ہوتی تھی وہاں پر دفن کیا گیا، انہی کے قبرستان میں جسے انہوں نے جنت دوزخ کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس نے پاکستان کے آئین کو لعنتیں بھیجیں، اس نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی۔ اور پھر میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں عرفان محمود برق صاحب، ہی ٹولڈ می کہ وہ بیسیکلی پہلے قادیانی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، اور ان کی تبلیغ سے پھر 400 قادیانی بھی مسلمان ہوئے۔ ہی ٹولڈ می کہ ہم لوگ جب قادیانی ہوا کرتے تھے تو کوئی مسلمان ہمارے گھر آتا تھا تو اسے جب چائے دینی ہوتی تھی تو اس میں تھوک ملایا کرتے تھے، اتنی نفرت ہوتی تھی مسلمانوں سے۔ اور کوئی بھی مسلمان ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہوتا تھا جو کہ مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے، اسے ہم کافر کہتے تھے۔ کہتے اس طرح کا کام کیا جاتا تھا۔ اور پھر ہر نماز جو ہم لوگ اپنی عبادت کرتے تھے ایک قسم کی جسے ہم نماز کا نام دیتے تھے، اس میں ہم بعد میں پاکستان کے لیے بدعائیں کرتے تھے کہ اللہ کرے پاکستان ٹوٹ جائے اور ہم واپس قادیان میں جا کے انڈیا میں دفن ہو جائیں، اور پاکستان کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوا۔ اب سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ انہیں کسی قسم کی پوسٹ پہ نہ بٹھایا جائے،
انہیں کسی قسم کی ہائر اتھارٹیز میں نہ بٹھایا جائے, انہیں کسی قسم کے حساس اداروں میں نہ انٹر ہونے دیا جائے. They can never ever be sincere with Pakistan. یاد رکھنا مرزا قادیانی کو لانچ کیا گیا تھا تاکہ بر صغیر میں مسلمانوں کے دلوں میں جو جہاد کی ایک تڑپ تھی, ایک جہاد کی روح تھی, اس کو ختم کیا جائے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ختم کیا جائے. اور جہاد کی روح کو کافی حد تک ختم کرنے میں ان لوگوں کا کردار رہا ہے. آج ہمیں بار بار بتایا جاتا ہے کہ جہاد میں نفس سب سے بڑا جہاد ہے, جہاد میں سیف اور یہ جو بارڈرز پہ لڑتے ہیں, شہید ہوتے ہیں, یہ چھوٹا جہاد ہے. جہاد کو ختم کیا گیا. اسی طریقے سے آج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جہاد کشمیر کے خلاف بات کی جاتی ہے. آج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جب بھی فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تم دہشت گردی والی باتیں کر رہے ہو. ہمیں جو ہے وہ ہیٹ مونگرز کہا جاتا ہے, ہمیں انتہا پسند ایکسٹریمسٹ یا دہشت گرد کہا جاتا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں کی چیزوں کو اتنا انکلکیٹ کر دیا گیا ہے کہ اب اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس ویڈیو میسج کو تمام پاکستانیوں تک پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے فیس بک پیجز اور آئی ڈیز پر پہنچائیں اس سے پہلے کہ اٹس ٹو لیٹ. ہمیں ان کا صفایا اپنے تمام کلیدی عہدوں سے کرنا ہوگا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.